قوم بھی اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے مسئلے، ان کے جو طریقے ہیں، ان کے طریقے پر کیا ہے فیصلہ دینا، نکاح کا، طلاق کا، خلا کا، تجارت کا۔ آپ رہنے والے عراق کے تھے، آپ کا مقام عراق میں تھا، مگر آپ نے وہاں پر بیٹھ کر جو مسائل جمع کرے، آپ کے مسائل جو ہے نا پوری دنیا میں پھیلے، پوری دنیا میں، صرف عراق میں نہیں، ایران میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں آپ کے مسائل کیا ہے چلے جائیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک عاشق رسول بھی تھے، عاشق اہل بیت بھی تھے۔ مختصر دو باتیں رکھ کر میں انشاءاللہ اپنی بات کو یہاں پر آتا ہوں۔ دیکھیں، آج کچھ لوگ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ چھوڑ دیتے اور آپ کا مسلک چھوڑ کر دوسرا مسلک کے نام لیتے۔ آپ کے مسلک پر چلنے والے کون کون تھے؟ حضور غریب نواز بھی ہے، بندہ نواز بھی ہے، گڈھے خالد بادشاہ خالدی بھی ہے، نظام الدین اولیاء بھی ہیں، جتنے دنیا میں، ہندوستان میں، چاہے ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، پوری دنیا میں ہو، جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں، ہر ولی امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا امام مانا۔ حضور غریب نواز، آج ہندوستان میں ہمیں جو ایمان ملا غریب نواز کا صدقہ، ہمیں جو ایمان کی دولت ملی، آج ہمیں سنیت کی دولت ملی، کن کا صدقہ ہے؟ غریب نواز کا صدقہ ہے۔ مگر حضور غریب نواز ہندوستان میں اسلام پھیلائے، مگر کبھی اپنا مسلک نہیں چلے، بلکہ اسی مسلک پر چلے جس مسلک پر امام اعظم ابو حنیفہ قائم۔ آپ اور حضور بندہ نواز فرماتے ہیں، مجھے فخر ہے، میں اپنے آپ کو فخر سے کہتا ہوں، میں سنی بھی ہوں، حنفی بھی ہوں بولے۔ حضور بندہ نواز معمولی ہستی تھے کیا؟ خود اپنی کتاب میں لکھے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں سنی بھی ہوں، حنفی بھی ہوں، مگر اپنا مسلک نہیں بتایا۔ اور آپ جو ہے نا قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، تقریباً 105 کتابیں آپ لکھے۔ حضور بندہ نواز چشتیہ سلسلے کے پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اتنی کتابیں لکھی۔ آپ کی عمر 105 سال کی تھی، 105 کتابیں آپ لکھے، اور خود آپ فرماتے ہیں میں سنی بھی ہوں، حنفی بھی ہوں۔ جتنے اولیاء کرام، علماء، محدثین ہندوستان میں، پوری دنیا میں آئے، ہر ایک نے امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کی ہے اور اپنے آپ کو حنفی بولا ہے، اور مسلک اہل سنت والجماعت پر کیا ہے چلے ہیں، اور اپنے چاہنے والوں کی بھی کیا ہے تعلیم ہے۔ اور آپ کی زندگی ایسی تھی کہ آپ ایک عاشق اہل بیت بھی تھے، اور آپ جو ہے نا جس دور میں تھے، آپ اس دور میں ہمیشہ سادات کی تائید ہے، سیدوں سے محبت کرنے کی تعلیم دی، اور اس وقت جنگیں بھی ہوتے تھے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدوں کی تائید کرتے تھے۔ اسی بنا پر آپ کو جیل میں بھی ڈالا گیا۔ آپ کی زندگی کی تعلیم بہت طویل ہے، میں بتایا تو صبح ہو جائیں گے، مگر آپ کا ذکر ختم ہے۔ مگر آپ پوری زندگی اہل بیت کی خدمت کرے، اہل بیت سے محبت کرے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ غلط جماعتیں بہت سارے پیدا ہوئے، سنیوں کو سنیوں سے دور کر دے، سنیوں میں ہی پھوٹ پیدا کر دے، اور فرقہ پرستی۔ آج ہر ایک جو ہے نا اپنا اپنا گروپ، اپنا اپنا ایک الگ الگ کیا ہے انداز اختیار کر کے سنیوں میں کیا ہے فرقہ پرستی، فرقہ بندی کرے۔ مگر دیکھیں جتنے بھی، میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، چاہے آپ کسی پیر سے وابستہ ہو، مگر ہر سادات کی تعظیم کرنا، عزت کرنا آپ کا فرض ہے۔ ہر سادات کی عزت کرنا آپ کا فرض ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ مگر آج جو ہے نا یہ ہمارے اندر فرقہ پرستی آ گئی، اور نفسانیت، اور ہم اپنے خواہشات کے
غلام ہو کر کیا کرے، ہم جو ہے نا سنیوں میں ہی فرقہ پرستی پیدا کر دیں، پھوٹ پیدا کر دیں، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی ایسی تھی. ایک مختصر بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی؟ دیکھو سادات کی محبت تو کیسی ہے، ان سے ہمیں سبق ملتا. آپ سے آپ کے شاگردہ پوچھا حضرت آپ کی عمر کتنی ہے بتاؤ، تو امام اعظم ابو حنیفہ بولے میری عمر 2 سال ہے، جبکہ آپ کی عمر اس وقت 50 سال اوپر تھی. شاگردہ پریشان ہو جاتے ہیں، حضرت یہ کیا بول رہے ہیں، اتنی بڑی عمر ہے 2 سال بول رہے تھے. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زندگی کے 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے. اپنی زندگی کے 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے، اسی کو میں اپنی عمر مانتا ہوں، باقی عمر کو بیکار جانتا ہوں. اور آپ ایک امام ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی ایسی تھی کہ آپ روزانہ 300 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے، فرض نماز کے علاوہ. اور آپ کی زندگی ایسی تھی ہر ہمیشہ قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت، اور آپ کے تعلق سے آیا ہے کہ روزانہ آپ جو ہے نا ایک قرآن ختم کرتے تھے روزانہ، اور رمضان کے مہینے میں روزانہ 2 قرآن آپ ختم کرتے تھے، 2 قرآن. اور جس جگہ آپ کا وصال ہوا اس جگہ آپ نے 66 مرتبہ قرآن پڑھ کر ختم. اور آپ کے تعلق سے آتا ہے آپ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے. پوری زندگی خدا کی اطاعت اور فرما برداری، اتنے بڑے عالم اور ایک امام ہونے کے ساتھ آج ہے نا ہم خود 5 وقت نماز صحیح نہیں پڑھتے. آپ سوچو آپ کے اندر تقویٰ پرہیزگاری اتنی تھی، اور آپ جو ہے نا ایک عالم اور اتنی بڑی ذمہ داری آپ کے اندر تھی، مگر اس کے باوجود آپ کی زندگی ایسی تھی آپ کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، کپڑوں کا بیپار تھا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، بلکہ کپڑوں کے تھان سیل کرتے تھے، ہول سیل آپ کا بزنس تھا. ایک مرتبہ کیا کرے اپنے شاگرد کو، آپ کہیں گئے تھے اپنے شاگرد کی دکان میں لگا کر، تو کپڑے تھے، تو اس میں آپ بتا کے گئے یہ تھان جو ہے نا ڈیمیج ہے، کوئی بھی پیپر لینے والا ہے تو ڈیمیج بتا کر قیمت طے کر کے دینا. وہ آپ کا شاگرد کیا کرتا، بھول جاتا اور ڈیمیج ہے سو بتا. وہ آپ آنے کے بعد پوچھتے وہ تھان کا ہے نہیں دے دیا، تو اس کے اندر جو ڈیمیج تھا وہ تھان کپڑا پھٹا ہوا تھا، بتا کیا، تو وہ کہتا ہے کہ حضرت نہیں میں بھول گیا یاد نہیں آیا. تو آپ وہ پورا پیسہ لے کے خیرات کر دیتے. یہ ڈر خوف آپ کا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق آپ کے کیسے تھے، ایک جھلک آپ کو بتاتا ہوں. آپ کا ایک پڑوسی چپلا بنانے والا تھا، یعنی چپل سینے والا موچی تھا. وہ کیا کرتا تھا، دن میں کام کر کو رات میں آتا تھا، رات میں آنے کو دارو شراب وغیرہ لے کر آ کو گھر میں شراب پی کو ناچنا کودنا گانا اتنا بھول مچاتا تھا. ایک مرتبہ کیا کرے پولیس ایسی گشت کرنے آئے، دیکھے وہ امام اعظم ابو حنیفہ گھر کے پاس یہ ہے بدماش جو ہے نا اس طریقے کی حرکت کر رہا ہے، تو کیا کرتے اس کو جیل میں لے جا کو جیل میں ڈال دیا. تو ایک دن 2 دن آواز نہیں آتی. امام اعظم ابو حنیفہ کیا کرتے، کئی کو آواز نہیں آ رہی، میرا پڑوسی ستاتا تھا، مجھے بول مچاتا تھا، اس کی آواز کہیں نہیں آ رہی، کیا بات ہے، کیا بیمار پڑا ہے کیا ہے. جا کو انکوائری کرتے تو پتا چلتا کہ اس کو جیل میں ڈالا گیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ گاڑی منگا کر گاڑی میں جب وہ بادشاہ کے پاس جاتے اس کو چھڑانے کے لیے، بادشاہ کو پتا چلتا امام اعظم ابو حنیفہ آ رہے، تو بادشاہ بھاگتے ہوئے آپ کے استقبال کے لیے آتا. حضرت کیا بات ہے، کس لیے آئے گا، تو کہتا کہ نہیں میرے پڑوسی کو تمہارے پولیس نے پکڑ کے جیل میں ڈالے. کون ہے، تو آپ کیا کرتے، بادشاہ کو دیتا کون ہے اس کو پہلے آزاد کرے. تو جب وہ اس کو چھڑا کر لے جاتے رہتے اتنا شرمندہ ہو جاتا، آپ کے قدموں میں گر کے توبہ کر کے صحیح مسلمان ہو جاتا. یہ اخلاق اور تعلیم امام اعظم ابو حنیفہ. اس طرح سے آپ زندگی گزارے. آج ہم لوگ آپ سمجھتے ہوں گے صاحب کیا لے کے بیٹھے، نہیں یہ چیز بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم جس مسلک پر چل رہے، جو مسلک ہمیں بتائے ان کو ہی ہمیں نہیں جانے تو پھر ہمیں فائدہ کیا ہے.
امام شافعی فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا امت مسلمہ پر احسان ہے کہ آپ اگر یہ مسائل نہیں بتاتے تو پورے مسلمان گمراہ ہو جاتے ہیں. ہر گھر مسلک میں ہر گھر میں فرقہ بندی پیدا ہو جاتی ہے، الگ الگ جماعتیں پیدا ہو جاتے ہیں. آج وہ مسائل وہ بتائے ہمیں تو آج ہمیں اس مسلک پر ہمیں چلنا، ہمارے لیے زندگی گزارنا شریعت پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو گیا. اگر آپ یہ مسائل نہیں بتاتے تو آج ہمارے لیے شریعت پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. کس کا طریقہ صحیح ہے، کس کا طریقہ غلط ہے. اور آپ کی زندگی ایسی تھی کہ آپ اپنی پوری زندگی آل نبی اولاد علی کی تعظیم کریں اور ان سے محبت کریں اور ان سے محبت کرنے کی آپ تعلیم بھی دیں. آخرکار آپ کیا کرتے؟ اسی اہل بیت سے محبت کرنے کے ضمن میں بادشاہ کیا کرتا؟ جیل میں ڈال دیتا. جیل میں ڈال کر جیل میں ہی آپ کو زہر دیا جاتا ہے، اسی زہر سے آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. اور تاریخ میں آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جب وصال ہوا تو آپ کے نماز جنازہ میں 50,000 لوگ شامل ہوئے. تقریباً 3 دن تک آپ کے نماز جنازہ پڑھی. لوگ آتے جاتے تھے دور دور گاؤں سے نماز جنازہ پڑھتے تھے. کتنے کی مرتبہ آپ کے نماز جنازہ پڑھی. میرے نوجوان بزرگوں دوستو، آج کچھ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کو چھوڑ کر کوئی غلط مسلک دوسرے مسلک